کہ میرے وجود پر رضا کے مسلک کی مہر لگی رہے. ہائے 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 ہائے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ جماعت اہل سنت کی محبت ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کی اولاد کسی اونچے مقام پہ جائے تو پڑوسی کو درد ہو ہی جاتا ہے. اچھا ہے، اچھا ہے. تو یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر اگر درد ہو تو سمجھ لینا یہ اپنا نہیں ہے، پڑوسی ہے. بلیاوی کو راجنیت کا شوق نہیں ہے، یہ میرے مفتی اعظم کی عطا ہے اور تاج الشریعہ کی دعا ہے، رئیس القلم کی پرورش کا اثر ہے کہ رمضان میں بھی بلیاوی اگر سٹر کھول دے کہ دو چند تاریخیں تیار ہوں دینے کو تو لوگ کہیں گے موقع غنیمت ہے، کر لو. خود کو جینا یہ زندگی نہیں ہے، وہ تو کتے بھی جی لیتے. زندگی وہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نسلیں نہ ماری جائیں. اور اسی مشن کی یہ کڑی تھی ادارہ شریعہ کی تحریک بیداری، اس لیے کہ آپ کے بلیاوی کی نظر دیکھ رہی ہے کہ سال کا 500 کروڑ روپیہ یوں ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے. بارات کی روانگی، باراتیوں کے استقبال میں کھانے، منڈپ اور پنڈال، بک رہی ہیں زمینیں، بوجھ بن رہی ہیں بیٹیاں، لیکن جاہلوں کی فہرست سے میری اولادوں کی تعداد گھٹ نہیں رہی. تب ادارہ شریعہ نے طے کیا کہ کیوں نہیں ایک مورچہ کھولا جائے کہ نکاح سستا کیا جائے، اولادوں کو پڑھا لیا جائے. الحمدللہ اس کا ایک بہتر اثر دکھا ہے اور یہ تحریک رکی نہیں ہے. چونکہ اس تحریک کے اس اجلاس کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ رات کی کانفرنسوں میں خرچ زیادہ ہے اور دین کے پروگرام میں خرچ کم ہے. نہ شامیانے کی ضرورت، نہ پنڈال کی ضرورت. تخت لگا دو، مائک باندھ دو. میں مبارکباد دوں علماء اہل سنت ضلع سمستی پور کو کہ جو جہاں تھا وہیں سے میرا ہر عالم، ہر امام چل پڑا، اور جب علماء چل پڑے تو ہمارے اہل سنت کے نوجوان بھی چل پڑے. ممبر شریف پر آپ کے گھر کا بیٹا جس نے انتھک کوشش کی، جس وقت کا تذکرہ کر رہے تھے مولانا افضل، الحمدللہ نوجوان ہیں، اچھی نقابت کرتے. پہلے سمستی پور میں نقیب باہر سے بلانا پڑتا ہے، اب سمستی پور کا نقیب باہر جا کے سمستی پور کا جھنڈا لہراتا ہے. بڑے شاندار لب و لہجے میں آپ کو شعر سنا رہے تھے. سچ یہ ہے
کہ ہمارے اوقاف کی ملکیت کا دشمن حکومت بعد میں بنی، پہلے قاتل ہم بنے، ہم بنے۔ لیکن وقت اور حالات ہیں، جب آدمی کی صحت کمزور ہوتی ہے تو کئی طرح کی بیماریاں جو دبی ہوتی ہیں ابھر جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ان بیماریوں کو دبانے کے لیے دانی صاحب اینٹی بائیوٹک بھی دیا جاتا، اچھی خوراک بھی دی جاتی، بدن میں طاقت آ جائے گی تو بہت ساری بیماری یوں ہی دب جائے گی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بس سیم یہی سمجھ لیجیے کہ جب جسم میں بیماری اٹیک کرے تو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے، اور سیاست میں جب وائرس زیادہ تنگ کرے تو طاقت ایسی دے دیجئے، ایسی دے دیجئے کہ پھر وہ بیماری سر اٹھانے کی غلطی نہ کرے۔ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں، میرا خالص مذہبی پروگرام ہے۔ اور مجھ سے پہلے بڑی شاندار گفتگو فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا صفی اللہ رضوی کی آپ نے سماعت کی، بڑی جاندار گفتگو فاضل گرامی، ماشاءاللہ۔ آئیے تشریف لائیے، کیا بات ہے، بڑی دیر کی مہربانی یہاں سے آتے۔ بہرحال بلیاوی صاحب سے کچھ سننے کی خواہش ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ اب تو الحمدللہ سمستی پور ضلع نہیں، پورے ہندوستان میں کوئی علاقہ بچا نہیں ہے جہاں اتنے علماء اور مدرسے نہ ہوں۔ پہلے میلاد شریف کے لیے باہر سے بلانا پڑتا، اب تو الحمدللہ ہر میلاد شریف جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ اتنے مدرسے نہیں تھے، اتنے علماء بھی نہیں تھے، اتنے مفتی بھی نہیں تھے۔ اور معاف کرنا مسلمانوں، جلسوں سے کسی مولوی کو تکلیف نہیں ہے، کانفرنس سے کسی مفتی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ وہ مولوی بھی جلسہ کرتے ہیں، وہ مولوی بھی کانفرنس کرتے ہیں۔ لیکن ہر ان مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی میلاد سے۔ توجہ چاہوں، سنیں گے تو آج تقریر کریں۔ میلاد سے، اور یاد رکھنا 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال والوں کو شاید اتنا پتہ نہ ہو، لیکن 60 پلس والوں سے پوچھو گے آپ تو 60 پلس والا یہی کہے گا میرے گاؤں میں کچھ رہے نہ رہے لیکن میت ہو تب بھی میلاد، تیجا ہو تب بھی میلاد، 40واں ہو جب بھی میلاد، بیٹے کا نکاح ہو تب بھی میلاد، مکان نیا بنے تب بھی میلاد۔ اب تو عربی میں درود شریف لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں وہ کل کے میرے مصطفیٰ کے میلاد خاں کتنا بڑا کام کر گئے
کہ قسم خدا کی قیامت کے دن بھی وہی جلوہ دکھے گا. توجہ چاہوں. تو آپ کے علاقے میں میلاد شریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے بولیے نا بھائی. تو میلاد شریف میں جو درود شریف پڑھی جاتی ہے یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ تو میلاد شریف والی درود شریف سب مل کے پڑھے. رب سلم علی، آوازیں بلند پڑھیے. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا. مولانا نوشاد صاحب، قاری صاحب، ہیلو ہیلو. درود آگے آئیے آگے. آج میں میلاد پڑھ دے رہا ہوں. آئیے. کیا کہا؟ مرحبا 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 مرحبا. ارے زور سے پڑھو. مرحبا مرحبا. مولانا آخر یہ لفظ مرحبا مرحبا کب اور کہاں بلند ہوا؟ یہ لفظ مرحبا کہاں سنائی دیا دھرتی پر پہلے؟ کس ملک میں لفظ مرحبا مرحبا کی صدا آئی؟ تو 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت مکے میں جب کونین کے آقا تشریف لا رہے تھے، نہ عبداللہ کو پتا نہ عبد المطلب کو پتا، لیکن سارے ملائکہ سارے فرشتے مصطفیٰ کی آمد پر مرحبا 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 مرحبا. اب سعودی دبئی جانے والوں کان کھول کے سن لو. جب سعودی دبئی جاتے ہو تو وہاں لوگ سواگت اور استقبال کیسے کرتے؟ مرحبا یا حبیبی، مرحبا مرحبا یا حبیبی. توجہ چاہو. یعنی حبیبی بھی، مرحبا بھی، یا بھی حبیبی بھی، مرحبا بھی. ارے نقل کیے ہو تو عقل ٹھکانے رکھ کے کرو. جب کونین کے آقا آئے تو سارے فرشتوں نے کونین کے آقا کا استقبال مرحبا یا مکی مدنی، مرحبا یا ہاشمی مطلبی، مرحبا یا کونین کے عالم کی صدا دی. گویا مرحبا مرحبا کی صدا اس وقت سنائی دی جب رحمت عالم مکے میں تشریف لائے. اور اسی کا نام ہے میلاد. اسی کا نام ہے میلاد. تو کیا کہا؟ مرحبا مرحبا. زور سے پڑھو، رنگ چڑھ جائے گا. مرحبا مرحبا. بھیجو اے رب میرے درود و سلام. بھیجو اے رب میرے درود و سلام. بھیجو اے رب میرے درود و. اب اہل اسٹیج کی توجہ چاہو. رب بندوں سے کہے میں بھیج رہا ہوں، تو بھی بھیج. رب بندوں سے کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں، تو بھی بھیج. اور عشق میں جب بندہ بھیج لیا تب بندہ عرض کرتا رب سے، اے مولا میں نے بھیج دیا، تو بھی بھیج. کیا کہا؟
بھیجو اے رب میرے پہنچے ہر پل میں 100 پہنچے ہر پل میں 100 ارے زور سے پڑھو پہنچے ہر پل میں 100 تب دیکھا کچھ مولویوں کی کھوپڑی خراب ہو گئی یہ تو ہزاروں سلام بھیجنے لگا پہلے تو ایک سلام پہ مناظرہ ہوتا تھا یہ ہزاروں سلام بھیجنے لگا بیٹھ گیا دارالفتہ میں لکھ دیا فتویٰ حرام کا تب عشق کی چادر چاک کر کے بریلی کا امام نکل پڑا اور بول پڑے میرے رضا تم ہزاروں روکو گے اب ہزاروں نہیں لاکھوں پڑے گے تب عشق کا امام پکار پڑے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاج نوبہار شفاعت مولانا توجہ چاہو مکتے میں کیا کہا مکتے میں کیا کہا مجھ سے خدمت کی قدسی ہائے مجھ سے خدمت کی قدسی زور سے بولو گے تب مال نکلے گا مجھ سے خدمت کی قدسی جب رضا پہنچے دروازے بہشت پر اور قدسی پوچھے رضا اپنی خواہش بتا تو رضا کوئی اور خواہش نہ کہے یہی کہے مصطفیٰ جان رہے مصطفیٰ جان رہے جب لاکھوں سلام کے ترانے دنیا میں گونج گئے جب لاکھوں سلام کے ترانے دنیا میں گونجنے لگے پھر بے چین ہو گیا سعودیہ کا زکوٰۃ خور اور بولنے لگا ہم 1000 روک رہے تھے یہ لاکھ پڑ رہا ہے تب عشق کے امام نے کہا تیری چھاتی پر چڑھ کر اب 1000 نہیں لاکھ نہیں اب کروڑ پڑھیں گے تب رضا کا تیور بول پڑا کیا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو پڑھیے کہ شمس پڑھیے تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس تم پہ کرو درود اور کوئی غیر کیا ارے بولو کیا تم سے نیہا ہو بھلا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود جمنا کے بدرود جا تم پہ کرو درود بس 2 جملے میں بلیابی کی کئی گھنٹے کی گفتگو سن لو بس 2 جملے نبی بہت آئے رسول بہت آئے پیغمبر بہت آئے توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی میں گزارش کروں گا بڑو ناقدانہ اور بالکل حواس کے ساتھ سنیں گے تاکہ فسلو تو آپ سنبھال سکیں نبی بہت آئے رسول بہت آئے پیغمبر بہت آئے اور سب نے یہی کہا لا الہ زور سے سب نے یہی کہا لا الہ الا اللہ نبی بہت آئے رسول بہت آئے
اور سب نے صرف یہی کہا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بے شک بے شک یہی ہے نا؟ ارے بولو نا، جب نہ خدا ہی چھپا، خدا ہی چھپا تم جب نہ خدا ہی چھپا دماغ میں نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، پیغمبر بہت آئے، کلیم اللہ بھی، صفی اللہ بھی، سبحان اللہ، نجی اللہ بھی، سبحان اللہ، روح اللہ بھی، سبحان اللہ، یوسف بھی، سبحان اللہ، شیش بھی، سبحان اللہ، ادریس بھی، صالح بھی، یعقوب بھی، بے شمار آئے، سب نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ بتایا تو ضرور، لیکن دیکھا کسی نے نہیں، واہ 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 واہ، دیکھا کیا کہنے ہیں، کسی نے نہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا سبحان اللہ، رحمت عالم جب آ گئے ہائے ہائے ہائے، تو مصطفیٰ 40 سال چپ رہے۔ توجہ چاہوں، 40 سال چپ رہے، کیا بات ہے، کتنے دن؟ بدل لگاؤ، کتنے دن؟ 40 سال 40 سال۔ محبوب آپ چپ رہو، حبیب آپ چپ رہو، مصطفیٰ آپ چپ رہو، محبوب آپ کیا ہو آپ نہیں بولو گے، آپ نہیں بولو گے، محبوب تمہارا مقام کیا ہے، مصطفیٰ تم نہیں بولو گے، محبوب جو پیدا ہونے کے بعد کبھی نہ بولا ہو، کیا بات ہے، جو پیدا ہونے کے بعد کبھی نہ بولا ہو، کبھی نہ بولا ہو، تیرے جانے کے بعد خانے کعبہ میں جھوم جھوم کے بولے گا، ہائے ہائے ہائے، جھوم جھوم کے بولے گا۔ اس لیے محبوب 40 سال چپ رہے۔ کتنا دن؟ 40 سال، زور سے کتنا دن؟ ملا 4 منٹ چپ نہیں، مصطفیٰ 40 سال چپ۔ توجہ چاہوں، مولانا ہدایت صاحب 40 سال مصطفیٰ چپ، 40 سال۔ جب 40 سال بیت گیا، جب ذات مان لی گئی مصطفیٰ کی، تب نبی رحمت نے اپنی بات منوانے کے لیے اکٹھا کیا، کیا بات ہے، اکٹھا کیا۔ جب مکے والوں نے صادق مان لیا، ہائے ہائے ہائے، امین مان لیا، کیا بات ہے، سردار مان لیا، واہ، بے مثال بھی مان لیا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود کا سجدہ کرنے والے بھی اس بات کو مان لیے کہ اگر کہہ دے مصطفیٰ پردے کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو بن دیکھے ہم مان لیں گے، واہ واہ، اس لیے مان لیں گے کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، توجہ چاہوں آواز زندہ باد، حضرت، یعنی کل کے پتھر کے خداؤں کے ماننے والوں کا بھی عقیدہ تھا کہ جب محمد کہہ دیں گے تو ہوگا ضرور، مصطفیٰ کہہ دیں گے ہوگا ضرور، تو ہوگا ضرور، اس لیے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو کل کے کیا بات ہے، کافروں کو بھی بھروسہ تھا، لیکن آج کے ملا کو بھی بھروسہ نہیں، بدل لگائیں گے۔ سبحان اللہ، 40 سال تک مصطفیٰ چپ رہے، جب اعلان کیے لا الہ الا اللہ، کیا بات ہے، تب مکے والوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بات تو اور نبیوں نے بھی کہی لا الہ الا اللہ، لیکن پوچھا سب سے، بتایا کسی نے نہیں کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کیا آپ بھی انہی کی طرح ہو، یا جسے اللہ کہہ رہے ہو اسے دیکھے بھی ہو؟ کیا بات ہے؟ تو کونین کے آقا مسکرا کے فرماتے، اور نبیوں نے بن دیکھے لا الہ الا اللہ کہا ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں، دیکھنے کے بعد الا اللہ کہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مذہب اسلام، پرچم اسلام، پیغمبر اسلام، حضور غازی ملت۔ تب بریلی کے امام نے کہا، کیا کہا؟ اور کوئی کہے کیا؟ کیا بات ہے؟ تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو رو۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔ اب دل لگا لیجیے، ایک ملک کا کتنا سلطان، کیا بات، اچھا ہے۔ اما ملک ایک ہوگا تو بادشاہ بھی ایک ہوگا۔ ایک پنچایت کا دو مکھیا دیکھا آپ نے کبھی؟ ہیں کہ چلے گئے؟ محدود آباد کے مکھیا جی بڑی محبت سے ملنے آئے بیچارے، دل لگاؤ تو آج تھوڑی دیر تقریر کر دوں گا۔ ایک ملک، ایک بادشاہ، ایک سلطان، دو ہو جائے تو ہنگامہ طے ہے۔ فردوس بھائی، ایک بولے گا آج سورج 10 بجے نکلے گا، دوسرا بولے گا نہیں جی دن چھوٹا ہو جائے گا۔ بولو لفڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا۔ گویا ملک ایک، سلطان ایک، اسٹیٹ ایک، سلطان ایک، لیکن اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ملک دو، سلطان ایک۔ ملک دو، سلطان ایک، ملک دو، سلطان ایک۔ اور کمال یہ ہے کہ اسی سلطان کا سکہ یہاں بھی چلے، اسی سلطان کا سکہ وہاں بھی۔ آخر وہ سلطان ہے کون؟ ہے کون؟ تو اسی سلطان کی وضاحت کی گفتگو مجھ سے پہلے شاعر اسلام الفت نوری نے بزبان اعلی حضرت کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جان۔ تب میری عقل نے کہا میرا تو سب کچھ ان کے لیے ہے، اے سورج تو بتا تو کس کے لیے ہے، اے چاند تو بتا تو کس کے لیے ہے؟ تو چاند مسکرا کے کہتا ہے ارے جس کے اشاروں سے میں ٹوٹتے رہا جھوٹتے رہا، جس کے اشاروں سے میں ٹوٹتے رہا جھوٹتے رہا، اور جس کے اشارے سے میں ڈوبتے رہا نکلتے رہا، ابھی بھی کچھ سمجھنے کو بچ گیا ہے کہ میں کس کے لیے؟ اب دل لگا لیجئے، نبوت کا سلطان میرے مصطفیٰ کی ذات،
ولایت کے سلطان مولا علی کی ذات. توجہ چاہو. ولایت کے سلطان مولا علی کی ذات. لیکن آج کل کچھ لوگ مینٹل ہو گئے ہیں. مینٹل ہو گئے. ٹائٹل مولائی رکھتے. ٹائٹل مولائی رکھتے اور عمل بلوائی کا کرتے. اور بلیا بھی یہ کہتا ہے وہ مولائی ہو ہی نہیں سکتا جو ابو بکر صدیق کو چھوڑ دے. ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر کوئی مولائی نہیں ہو سکتا اور مولا علی کو چھوڑ کر کوئی عاشق اہل بیت نہیں. اب اس کو یہیں روک لیجئے اور تھوڑی دیر کڑوی گفتگو سن لیجئے. قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی. اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. سورہ فاتحہ تو معلوم ہے؟ ارے بولیے نہ کچھ ہوں. وہاں معلوم ہے سورہ فاتحہ کی کیفیت یہ ہے. اب لفظ فاتحہ سے پہلے نپٹ لیجیے. توجہ کرو. فاتحے سے الرجی والوں کے لیے ایک بڑا اچھا نسخہ رب نے رکھا کہ تم کو ضد ہے فاتحہ سے. ہم نماز کی تکمیل کے لیے فاتحے کو واجب کریں گے. اس لیے نماز کوئی بھی ہو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے بولیے نا بھائی. پڑھتے. سورہ فاتحہ کے 16 نام ہیں. کتنے نام؟ 16. اب تو دقت یہ ہے کہ مدرسے نہ ہوں تو کسی گاؤں میں کسی مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے پورا گاؤں مل کر ایک ختم قرآن نہیں پڑھ پاتا. ایمان سے بولیے گا بات صحیح ہے کہ غلط؟ ارے کچھ تو بولو نا بھائی. ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا مولانا نوشاد صاحب، آپ کے مدرسہ غریب نواز میں جو 500 روپیہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی آستین چڑھا کے رنگ جما کے بولتا ہے کہ بچے نہیں گئے جائیں گے میرے ابا کے انتقال کے موقع سے، بھیجنا پڑے گا. چندہ دیتے ہیں اور خوب پڑھی لکھی انگریزی بہو لاؤ لاؤ. پہلے پارا تسیلا جاتا تھا، یاد ہے؟ کسی کے گھر انتقال ہو جائے یا قرآن خوانی ہو یا ایصال ثواب کی محفل ہو تو بچے پہنچتے تھے، گھروں پہ جاتے تھے. خالہ فلانے کے ایصال ثواب کے لیے 40واں ہے، 10واں ہے، تیجا ہے، کچھ پڑھی ہو قرآن شریف. ہاں بیٹا لکھ لو 5 پارا 10 پارا 10 ختم سورہ یاسین 500 کلمہ. جو ماں بہن بالکل نہیں پڑھی ہے وہ اتنا تو کہی دیتی تھی، اے بیٹا 500 کلمہ شریف لکھ لو. بولو ہوتا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی. ہوتا تھا نا. اب کہیں پارا کی تسلائی ہے؟ نہیں. اس لیے کہ جب قرآن پڑھنے والی بہو لائے ہی نہیں ہو تو پارا مانگنے والا کون آدمی جائے گا؟ اور حضرت کیا لعنت ہے، بچی دیکھنے کے لیے جو عورتیں جاتی ہیں، آپ کے علاقے سے بھی جاتی ہوں؟ ارے جاتی ہیں کہ نہیں؟ یعنی ایک بچی کو دیکھنے کے لیے کم سے کم کتنی عورت جاتی ہے؟ ہاں 5-6 جاتی ہے. مرد اس کے ساتھ جاتا ہوگا، وہ کتنا جاتا ہے؟ 10-15. تو دیکھنی تھی بچی کو تو یہ مرد لوگ کائے کو جا رہا ہے؟ شرم نہیں آئی جاتے بات. اچھا یہ عورتیں جو ماں بہنیں بھی جاتی ہیں اب بہو دیکھنے،
تو اس کے منہ میں ایک دانت نہیں ہے، پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، لیکن وہ بڑھیا ایک مرتبہ نہیں پوچھتی ہے کہ بیٹا تجھ کو قرآن پڑھنے آتا کہ نہیں، تجھ کو نماز پڑھنے آتی کہ نہیں. وہ بڑھیا بھی کہتی ہے تجھ کو اچھی بریانی بنانے آتی ہے کہ نہیں. انگریزی پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی، گرچہ وہ اپنا دستخط اردو میں بھی نہیں کر پاتی، لیکن بہو چاہیے انگریزی میں سائن کرنے والی. لوٹو پلٹو، ورنہ آنے والے دنوں میں تجھ کو اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ آپ اپنے آپ سے لڑ سکو. سر پیٹو گے، چیخو گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اور رہ گئی بات کہ جو آنے والا دن ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ جس پیسفل پر امن طریقے سے بہار 20 سال سے ہے یہ یو پی نہ بنے، تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ. اور رہ گئی بات مائنارٹیز کمیشن کی، تو بلیابی کی عادت نہیں، بلیابی کی یہ عبادت ہے. پارلیمنٹ سے لے کر کے اسمبلی تک کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے حکومتوں کی چہرے دیکھ کر گفتگو نہیں کی ہے، اپنی نسلوں کی ضرورت دیکھ کر پارلیمنٹ اسمبلی میں گفتگو کی ہے. اس لیے بنتی اور اپیل کریں گے کہ جتنے علاقے میں قبرستان میں ڈسپوٹ ہے، مدرسے ہیں، عمارت ہے، بلڈنگ ہے، رجسٹریشن نہیں ہے، اب انتظار مت کرنا، کاغذ لے کر آپ جاؤ. تمہارا سپاہی بیٹھ گیا ہے ڈنڈا لے کر کے. اس لیے کہ ہمیں آج کی فکر نہیں ہے، مستقبل میں کوئی مائی کا لال میرے زکات اور فطرے کی عمارت پر آنکھ نہ دکھا سکے. اس کی مضبوط تعویذ وقت سے پہلے لکھ دی جائے تاکہ ان کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں. اس لیے حضرت تھوڑا ایکٹیو ہوئیے. اب پہلے والے آپ نہیں ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. اب تو 50,000 پلس کا ویتن ہے. یہ بھی نوکریاں ہمارے شاسن میں ملا ہے. ہاں، اور جن جن لوگوں کو لڑ کے نوکری ہم دلوائے وہی فیس بک پر ہمارے خلاف لکھتا ہے. لیکن ہم بھی سوچتے ہیں چلو اپنا آدمی ہے، لکھ رہا ہے، کم از کم کچھ تو کر رہا ہے. اس لیے میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا، نفرت سے نفرت نہیں مٹتی ہے، محبت سے نفرت مٹتی ہے. بس آخری حصہ گفتگو کا سن لیجیے. پوری دنیا بے چین ہے، پوری دنیا بے چین ہے. اسلام دکھتا تو نہیں ہے لیکن ملتا ہر جگہ ہے. دکھتا تو نہیں ہے، ملتا ہر جگہ. یہ کیا چیز ہے صاحب؟ مان لو مولانا اظہار ملے اور دکھے نہیں، مولانا نوشاد ملے اور دکھے نہیں، فردوس مکھیا ملے اور دکھے نہیں، ہمارے قاری صاحب ملے اور دکھے نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں ملے؟ یعنی ملنے کے لیے دکھنا ضروری ہے، ملنے کے لیے دکھنا ضروری ہے. لیکن کیا اسلام ہے صاحب کہ دکھتا تو نہیں ہے لیکن ملتا ہر جگہ؟ اور کفر اسی میں پریشان ہے.
کہ یہ ملتا نہیں ہے لیکن دکھتا ہر جگہ ہے، تب اسلام نے کہا میں مجسمہ نہیں ہوں کہ کہیں استھاپت کر دیا جاؤں، میں عمارت نہیں ہوں کہ تعمیر کر دیا جاؤں، میں پیڑ نہیں ہوں کہ نصب کر دیا جاؤں، میں آدمی نہیں ہوں کہ کھڑا کر دیا جاؤں۔ جس طرح ہوا ملتی ہے دکھتی نہیں ہے، اسی طرح اسلام ملتا ہے دکھتا نہیں ہے۔ روح ملتی ہے دکھتی نہیں ہے، روح ملتی ہے دکھتی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اعلان، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا ہے؟ ارے زور سے بولیے نا۔ مان لیجیے پہلی مرتبہ مودود آباد مولانا غلام ربانی آئے، پہلی مرتبہ، نام معلوم ہے مودود آباد، راستہ نہیں معلوم ہے، راستہ نہیں معلوم ہے۔ تو جب یہ کون سی جگہ ہم لوگ رکے تھے؟ کانچا پہنچے تو پہنچنے کے بعد فردوس مکھیا صاحب سے پوچھے ہمیں مودود آباد جانا ہے، راستہ کدھر سے؟ راستہ انہوں نے کہا بس سیدھے چلے جائیے، آگے جا کے دائیں ہو جائیے گا، پھر کچھ دور جائیے گا بائیں ہو جائیے گا، سیدھے چلیے گا پھر بائیں پھر دائیں۔ اتنا دائیں بائیں بائیں دائیں کر دیے کہ مولانا غلام ربانی کے دماغ کا دایاں بایاں کھسک گیا۔ اسی بیچ میں مل گئے فردوس مکھیا۔ بولے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مودود آباد جانا ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے۔ فردوس مکھیا نے کہا آئیے، کیا کہا؟ میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے۔ ایک وہ ہے جو راستہ بتا دیا اور ایک وہ ہے جو منزل تک پہنچا دیا۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے ایصال الی الطریق۔ طریق یہ کہ راستہ بتا دے، اور مطلوب وہ کہ منزل تک پہنچا دے۔ توجہ چاہو، دل لگائے۔ جیسے ہی راستہ نکلا چلے چوموہانی، دائیں جائیں کہ بائیں، آگے جائیں کہ پیچھے، بتانے والا کوئی نہیں۔ تو گھبرائیے گا مت، گھبرائیے گا مت۔ اسی سورہ فاتحہ میں اللہ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا، کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو وہ کون سا راستہ؟ وہ کون سا راستہ؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ وہ راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام کن کو ملا؟ شہداء کو، صالحین کو۔ حسن اولئک رفیقا، اور اللہ کے دوستوں کو۔ اب اللہ کے دوست کون ہیں؟ کون ہیں؟ دوستی کا تو دم سب بھرتا ہے یار، لیکن دوستی قربانی مانگتی ہے۔ دوستی قربانی مانگتی ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب دوست، دوست کا مطلب قربانی۔
خلیل یوں ہی کوئی نہیں ہوتا، امر رب کی رضا کے لیے جو آگ میں کودنے کا جذبہ رکھے وہ خلیل ہوتا ہے، اور جو رب کی رضا کے لیے اولاد ذبح کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے۔ اب ذہن کو یہیں روک لیجئے۔ سلطان، ولیوں کا سلطان، ولیوں کا سلطان مولا علی، ولیوں کا سلطان مولا علی، نبیوں کا سلطان جناب محمد الرسول اللہ۔ اب یہ پوری دنیا چلے گی کیسے؟ سسٹم میں رہے گا کیسے؟ تو دل لگا لیجیے، آخری حصہ ہے گفتگو کا، آخری حصہ ہے۔ بھارت میں اسلام آ گیا، اسلام آ گیا، آسمان سے نہیں ٹپکا، گاچھ پہ پھلا نہیں، کھیت سے نکلا نہیں۔ آقائے رحمت کے کچھ قلندر تھے، آقائے رحمت کے کچھ عاشق تھے جو سمندر کے راستے سے بھارت میں داخل ہوئے، آ گئے، آ گئے۔ دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ تو بھی رنگ چڑھ جائے۔ ارے بول لو، بول لو، بول لو، بول۔ توجہ چاہو۔ آ گئے، آ گئے۔ ان کے بھی جسم چمڑے اور ہڈیوں کے، ان کے بھی جسم چمڑے اور ہڈیوں کے، لیکن جب وہ آئے تو چہرہ الگ ہے، لباس الگ ہے، چہرہ الگ ہے۔ یہ بے داڑھی کے وہ داڑھی والے، یہ بے سجدہ کے وہ سجدہ والے، یہ بے ٹوپی کے وہ ٹوپی والے، یہ بے پردہ ہیں وہ پردے میں ہیں، وہ گھوم کے کھائیں گے وہ بیٹھ کے کھائیں، وہ جانور کی طرح حرکت کریں وہ انسان کا نمونہ پیش کریں۔ اب دیکھنے کے بعد کفر پریشان، یہ ہیں کون، یہ ہیں کون؟ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اذان دیتے، یہ ہیں کون؟ تو اذان نے مسکرا کر کہا، عقل کے ٹورو، یہ آدمی نہیں آیا ہے، اسلام آ گیا ہے، اسلام آ گیا ہے۔ اور جب آ گیا تعداد بڑھنے لگی، قافلہ چل پڑا، تب حکومت کے اس دور کا فرعون، اس دور کا فرعون آستین چڑھا کر ستا کا پاور دکھا کر بول دیا، او معین الدین بسترا سمیٹ لو ورنہ پانی بند کر دوں گا۔ تب عطائے رسول اور بھارت کے ایمان والوں کا مشکل کشا میرا غریب نواز بول پڑا، عقل کے ٹورے، یہ پانی بند کرنے کی گیدڑ بھپکیاں کس کو دیتا؟ پانی کا کربلا میں پانی میرے جد کریم نے اتار رکھا ہے۔ آج بھی ایک علی اصغر کی مسکراہٹ فرات کی عظمت و رفعت کو پیروں سے رونقنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سے پانی کا امتحان لیتا جس نے پانی کو منہ نہ لگا کر پانی کی حیثیت بتا دیا، اور پانی کو منہ نہ لگا کر ہونٹے 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 پیغمبر کی رفعت سمجھا دیا، اور یہ بتا دیا کہ جن شہزادوں کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان پڑی ہو اس منہ میں ہر پانی نہیں پڑ سکتا۔ میرے عزیز، تب اسی بھارت کے اجمیر میں اس دور کے فرعون نے کہا تھا پانی بند، تب عطائی رسول میرے غریب نواز نے مسکرا کر کہا، عقل کے ٹورے، تو پانی بند کر کے ہمیں ڈرائے گا؟ ارے تو پانی بند کر کے بدلہ لے گا، کر
तुम पानी बंद करोगे, मैं पूरा तालाब बदल दूंगा। मैं तालाब बदल दूंगा। और सिरिफाना सागर नहीं बदला, बल्कि अजमेर के कुएं, नदी, नाले, झरने, चश्मे सब बदल गए। मचा हाहाकार। सत्ता को भी मालूम है कहां आंख लड़ानी है और कहां आंख बचानी है। लेकिन अफसोस, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मौजूदाबाद के नौजवानों,